الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ ہے کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 100 بار درود پاک پڑھے اللہ رب العزت اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ شخص نفاق یعنی منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ زبان اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ اس زبان کے ذریعے بندہ نیکیاں بھی کما سکتا ہے اور اسی زبان کے ذریعے بندہ گناہ بھی کما سکتا ہے۔ اسی زبان کے ذریعے بندہ اللہ رب العزت کا برگزیدہ بندہ بھی بن سکتا ہے اور اسی زبان کے ذریعے بندہ اللہ رب العزت کا نافرمان بندہ بھی بن سکتا ہے۔ تو اس زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور اس کے نتائج کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی جملہ زبان سے نکال رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کا سبب بنے گا یا اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ اور بعض اوقات انسان زبان سے جملہ نکالتا ہے اور اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اچھی بات نکالتا ہے تو اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہے، اور بعض اوقات انسان زبان سے برا جملہ نکالتا ہے اور اس کی حقیقت کو نہیں جانتا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہیں۔ آئیں حدیث پاک کی روشنی میں یہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا نشان ہے کہ بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا تو اس کے باعث اللہ رب العزت قیامت تک اپنی رضا مندی لکھ دیتا ہے۔ اور بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا تو اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں اے زبان تمہارے معاملے میں اللہ رب العزت سے ڈر کیونکہ ہم تیرے ساتھ اور تابع ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اور حضرت سیدنا ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے سرزد ہوتی ہیں، یعنی اکثر خطائیں اکثر گناہ کس سے سرزد ہوتے ہیں؟ زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ہمیں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے اور ہر وقت اللہ رب العزت کی رضا والی باتیں کرنی چاہیے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قسم زمین پر زبان سے زیادہ قیدی بنانے والے کی لائق کوئی چیز نہیں، یعنی زمین پر زبان سے زیادہ قیدی بنانے کے لیے کوئی شے لائق نہیں۔ کس سے زیادہ؟ زبان سے زیادہ، یعنی کس کو قیدی بنایا جائے؟ زبان کو قیدی بنایا جائے اور اسے قید لگائی جائے، اسے قیدی بنایا جائے اور جو بھی جملہ زبان سے نکالیں محتاط نکالیں نہ کہ بے باکی کے ساتھ۔ اور ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ زبان ایک درندے کی مانند ہے، اگر تم اسے باندھ کر نہیں رکھو گے، بے باکی کے ساتھ بکی جاؤ گے، باندھ کے نہیں رکھو گے تو یہ تمہاری دشمن بن جائے گی اور تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ اگر تم باندھ کے نہیں رکھتے تو یہ تمہاری دشمن بھی بن جائے گی اور تمہیں یہ نقصان بھی پہنچائے گی۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ہمیں
نتائج سے بے پرواہ ہو کر بے باکی کے ساتھ نہیں بولنا چاہیے۔ اور آج جو ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم بے باکی کے ساتھ گالیاں بک رہے ہیں، بے باکی کے ساتھ مسلمانوں کی بے عزتیاں کر رہے ہیں، بے باکی کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں، اور بے باکی کے ساتھ بولے جا رہے ہیں بلا دھڑک، اور اس کے نتائج نہیں دیکھ رہے کہ یہ گفتگو اللہ کی رضا کا سبب بنے گی یا ہماری لیے رضا کا سبب بنے گی۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں ہر جملے پر غور کرنا چاہیے۔ کیوں کہ ہمارے ہر جملے کا حساب ہوگا۔ جی ہاں، ایک جملے کا حساب ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتے کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار بیٹھا ہو۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میدان محشر کے وحشتناک ماحول میں ہمیں یہ نامہ اعمال پڑھ کر سنانا پڑے گا، اچھا ہو یا برا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ نَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا۔ فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ کے آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت کافی ہے، یعنی تو اپنا حساب خود ہی کر لے تو تجھے کافی ہے۔ پیارے اسلام بھائیوں، ذرا تصور تو کیجئے کہ میدان محشر کی خوفناک فضاؤں میں جب پیاس کی شدت سے دم نکل رہا ہوگا اور بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، اور جہنم کی ہولناک سزاؤں کا سوچ کر کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا، اور پھر وہاں متعلقین بھی موجود ہوں گے، اور ہمارا نامہ اعمال جو غلاطوں سے بھرا ہوا ہے، غلاظتوں اور فضولیات سے بھرا ہوا، یعنی گندگی اور فضولیات سے بھرا ہوا نامہ اعمال پڑھنا اور پڑھ کر سنانا کتنا دشوار، کتنا مشکل کام ہے۔ وہ بھی لوگوں کے سامنے اپنے برے اعمال سنانا جو ہم چھپ کے کیا کرتے تھے، ان کے سامنے اپنے کالے کرتوت بیان کرنا، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ آج کوئی والد اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹا آج جتنے بھی تم نے کام کرنے نا سارے لکھ لینے ہیں اور شام کو مجھے پڑھ کر سنانے ہیں، تو جتنے بھی ہم نے برے کام کیے ہوں گے، آیا کہ ہم اپنے والد کو سنا سکیں گے؟ بہت شرم آئے گی۔ جو ہم کالے کرتوت سارا دن کرتے ہیں والد کے سامنے نہیں سنا سکتے، تو پوری دنیا کے سامنے کیسے سنا سکیں گے؟ تو ذرا غور کیجئے اور فکر کیجئے، اور بولنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ یہ جملہ اللہ کی رضا کا سبب بنے گا کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ تو ہمارے بزرگان دین نے ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات ارشاد فرمائی کہ زبان کے معاملے میں ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے۔ زبان سے جو بھی جملہ نکالیں سوچ سمجھ کے نکالیں، پہلے تولیں پھر بولیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے دریافت فرمایا، یعنی پوچھا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا عمل ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی نے بھی جواب نہیں دیا اور خاموش رہے۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی ارشاد فرمایا، زبان کی حفاظت۔ اللہ کے نزدیک یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے، کیا؟ زبان کی حفاظت کرنا، زبان کو غلاظتوں سے پاک رکھنا، گندگی سے پاک رکھنا۔ اور حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل مسلمان کون سا ہے؟ سب سے افضل مسلمان کون سا ہے؟ فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔
اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر عرض کی، صحابی فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کی پھر کون سا؟ ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کی پھر کون سا؟ فرمایا تمہاری زبان سے مسلمانوں کا محفوظ رہنا، یعنی تمہاری زبان سے مسلمانوں کا محفوظ رہنا، تم اس زبان سے کسی کو بھی تکلیف نہ دو۔ اور حضرت سیدنا حارث بن بشام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیں جسے میں اپنے اوپر لازم کر لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس پر قابو پانا، اس زبان پر قابو پانا۔ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائی، ہمیں اپنی زبان پر قابو پانا ہے اور اسے صحیح استعمال کرنا ہے۔ حضرت سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کام بتائیں جو میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، ایسا کام بتائیں جو میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہو میرا رب اللہ عز و جل ہے، اور پھر اسی پر استقامت اختیار کرو۔ میں نے عرض کی آپ سے مجھ پر کس چیز کا خوف کرتے ہیں؟ آپ سب سے زیادہ مجھ پر کس چیز کا خوف کرتے ہیں؟ آپ نے اپنی زبان اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اس زبان کا۔ تو ہمیں اس زبان سے اللہ رب العزت کی رضا والے کام کرنے چاہیے اور زبان کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے پیارے اور محترم صاحب، غصہ پی لینا چاہیے۔ اگر کسی پر غصہ آئے تو زبان سے ایسے جملے نہ نکالے جس کی وجہ سے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے اور جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی لیتا ہے اسے کیا انعام ملتا ہے؟ سنیں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنا غصہ پی لے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب دور کر لے گا۔ تو اس فضیلت کو ذہن میں رکھیں کہ جو اپنا غصہ پی لے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب دور کر دے گا۔ اور پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کریں اور بہت ہی محتاط طریقے سے بولیں۔ اس پر انشاءاللہ میں کل بھی گفتگو کروں گا، اس کی ہمیں قسمیں کرنی پڑیں گی۔ ظاہری بات ہے کہ ہمیں جب پتہ نہیں ہوگا کہ کون سا جملہ زبان سے نکالیں اور کون سا نہیں نکالیں تو بچ نہیں سکتے، یعنی جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا کہ بری باتیں کون سی ہیں اور اچھی باتیں کون سی ہیں، تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے اور اس کی ہم چند قسطیں کریں گے اور قسطوں وائز انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ عز و جل کلمات کی اقسام کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور کل کا ہمارا موضوع ہوگا کلمہ کفر کہہ دینا۔ یہ پہلی قسم ہے، اس سے چلیں گے جتنی بھی اقسام ہوگی انشاءاللہ ساری کوشش کروں گا تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کا صدقہ ہماری سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔